اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم سن رہے تھے۔ آیت نمبر 10 تک ہماری تفسیر ہوئی تھی۔ اب ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین اس طرح کرتے تھے کہ آپ کے سامنے آتے، صحابہ کرام کے سامنے آتے تو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، زبان سے صرف مسلمان ہوئے تھے، اور زمین میں فساد کرتے تھے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ سنو، خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، فسادی ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح تمام لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے ایسے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ سفہا کا مطلب ہے بے وقوف، بے عقل۔ جیسے بے وقوف یعنی یہ منافقین جو ظاہر میں مسلمان ہوئے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو صحابہ کرام جو ایمان والے ہیں ان کو بے وقوف کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ بلا شبہ خبردار ہو جاؤ، بلا شبہ یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ کیسی بے وقوفی؟ اس طرح کی کہ یہ ظاہر میں اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن باطنی طور سے دیکھا جائے تو یہ لوگ اپنے نفس کا برا کر رہے ہیں۔ ایمان نہ لا کر دنیا میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ تو چند روز کی زندگی ہے، یہ تو تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گی، اور یہ ظاہر یوں کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں سے ہم کو فائدہ پہنچے گا، تو یہ فائدہ تو ملے گا ان کو، لیکن کتنے دن کی زندگی ہے؟ چند دن کی ہے۔ یہ فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن جو وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے نفس کو، اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو، اس دھوکے کی زندگی کے بعد جو دھوکہ ان کو ملے گا، یعنی موت آتے ہی جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، وہ خود سمجھیں گے کہ ہم بہت بڑے خسارے میں رہے۔ اللہ فرماتا ہے بے وقوف تو یہ لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہر مسلمان ہو کر بتا رہے ہیں، اور حالانکہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اور مسلمان تو بے وقوف ہمارے ایمان کو صحیح سمجھ لیے، تو وہ مسلمانوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء۔ سنو، خبردار ہو جاؤ، بے وقوف وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی زندگی بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں ہاں آمنا، ہم بھی وہ ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب تنہائی میں اپنے شیطان بھائیوں کے پاس ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں، اور وہ حقیقت میں ہم کو تو صحیح سمجھ لیے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم تو ان کا استہزاء کرتے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔
اللہ तबारक ताला उनका मजाक उड़ाएंगे। ये आज दुनिया में मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे, अल्लाह उनका मजाक उड़ाएगा कल क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने। वो यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और अल्लाह उनको ढील दे रहा है, वो अपनी सरकशी में अंधे होकर भटक रहे हैं। तो कहा जाता है कि मुनाफिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, रिवायतों में आता है कि 80 के करीब लोग मुनाफिक थे हुजूर के दौर में। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक तआला ने उनके नाम बना पेश किए थे कि अल्लाह के नबी, इन लोगों से आप बच कर रहिए, ये लोग मुनाफिक हैं। और आपने उनका नाम किसी को नहीं बताया सिवाय उस शख्स के जो आपके राजदार थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु। आपके साहिबे सिर थे, कोई भी राज की बात होती थी तो आप हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को बताते थे। तो ऐसे ही मुनाफिकों के बारे में जो नाम आसमान से उतारा गया था कि 80 लोग मुनाफिक हैं, उनके नाम आपने हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दिए थे और फरमाया था कि ये राज रहना चाहिए कि किसी पर कभी फाश न हो। और कुर्बान जाओ हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु पर, वो भी ऐसे जानेसार सहाबी थे, ऐसे पक्के ईमान वाले और ऐसे आपके राज को ईमानदारी के साथ निभाने वाले कि आपने मरते दम तक कभी नहीं बताया कि कौन शख्स मुनाफिक है, किसका नाम पेश किया गया था। जैसा कि रिवायतों में आता है, एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मौत के करीब, जब आपको वहशी ने मारा था खंजर नमाज में और आप उसके बाद बिस्तर पर लग गए, तो उसके बाद दोबारा उठे नहीं और आपकी वफात हो गई। तो वफात से चंद दिन पहले आपने हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और पूछा, हुज़ैफा, मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों का नाम तुम्हें बताया था मुनाफिकों का, क्या उन नामों में मेरा भी नाम है? हजरत उमर फारूक कैसे जलील कद्र सहाबी थे, मौत के करीब, मौत के दहाने पर खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मेरा भी नाम मुनाफिकों में आया है आसमान से, जबकि ये वो सहाबी है कि जिनकी राय अल्लाह की राय से मुआफ़क़त कर जाती थी। अक्सर बातों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करते थे कि अल्लाह के नबी पर्दे का हुक्म दीजिए, औरतों को पर्दे का हुक्म दीजिए, लेकिन आप फरमाते थे अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया, मैं कैसे हुक्म दूँ? और चंद ही दिन गुजरे नहीं थे कि पर्दे की आयत नाज़िल हो गई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की अक्सर राय अल्लाह की राय से मुआफ़क़त कर जाती थी। वो कहते थे जो, वो कुछ ही लम्हों में, कुछ ही दिनों में वो हुक्म सादिर हो जाता था, अल्लाह की तरफ से नाजिल हो जाता था। तो बताने का मकसद ये है कि इतने जलीलुल क़द्र सहाबी हजरत हुज़ैफा से पूछ रहे हैं कि हुज़ैफा, सिर्फ हाँ या ना में कह दो कि मेरा नाम भी है क्या मुनाफिकों में? ये इसलिए पूछ रहे थे कि उमर की दुनिया तो बर्बाद हुई, आखिरत ना बर्बाद हो, इसलिए फरमाते हैं कि मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। मगर हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब देने से इनकार कर दिया, फरमाया नहीं, ये मेरे नबी का राज है और मेरे नबी ने फरमाया था कि ये राज राज ही रहे, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि किस किस का नाम अल्लाह ताला के पास से उतरे। हम खुद समझ लें, अब वो इतने जलीलुल क़द्र सहाबी, इतने अल्लाह से करीब रहने वाले, क्या वो मुनाफिक हो सकते हैं? लेकिन मुनाफिकों का नाम पेश किया गया था, पेश किया गया था। और हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कभी जिंदगी में मैंने किसी को इसके सामने इशारा तक नहीं किया कि हाँ ये शख्स मुनाफिक है, कभी भी नहीं। आपने उस राज को वैसे ही राज रखा। अच्छा, तो मुनाफिक किसे कहते हैं? पहले ये बात समझ लो। मुनाफिक के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इज़ा हद्दसा कज़िबा व इज़ा वअदा अख़लफ़ा व इज़ा तुमिना ख़ाना। मुनाफिक वो शख्स है कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफी कर जाता है, और जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो खयानत कर जाता है। ये है 3 निशानियां मुनाफिकों की। अब हम अपने आप को टटोले कि हम कितनी बातों पर इसमें से अमल करते हैं। अगर हम
بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں تو سمجھ لو نفاق کی ایک علامت ہمارے اندر ہے۔ اور منافقوں کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے، 4 پارے کے آخری پیج سے آتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، تہ میں ہوں گے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر نفاق کی اس کے اندر علامت ہے، کیونکہ نفاق کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ بہت بڑے بڑے گناہ تک انسان کو لے جا سکتی ہے، کہ بات بات پر جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ ہر طریقے سے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اور ان گناہوں کی معافی بغیر توبہ کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے دعا یہ کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو نفاق جیسی بری خصلت سے بچائے۔ تو یہاں منافقوں کا ہی تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر وہ بھٹک رہے ہیں، انہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، وہ صرف ظاہر کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، سو ان کی تجارت نفع بخش ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ منافقوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، اور یہ ایسی گمراہی ہے جو انہیں جہنم تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس شخص کے آس پاس کو روشن کر دیا، ارد گرد کی جگہوں کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہ، تو اللہ تعالیٰ نے اچانک اس کی روشنی کو ختم کر دیا، جو انہوں نے روشنی جلائی تھی اچانک اس کو ختم کر دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لیے دی ہے، یہ گمراہوں کی مثال دی ہے کہ جب یہ لوگ ایمان کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کیے، یعنی کلمہ توحید جب یہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تو دکھانے کے لیے پڑھے، لیکن ان کی زبان سے ایمان کا کلمہ جو نکلا تو وہ اس آگ کے مانند ہے کہ جو آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دی، اگرچہ کہ وہ دل سے نہیں پڑھ رہا ہے، صرف زبان سے پڑھا، دکھانے کے لیے پڑھا، مگر اس کلمے کی طاقت اتنی ہے، اس کلمے کے اندر روشنی اتنی ہے کہ اس نے اس آگ کے مانند روشن کر دیا جو اس نے اندھیرے میں جلایا، روشنی پھیلانے کے لیے، راستہ دیکھنے کے لیے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ تو ظاہر کر رہے ایمان اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس ایمان کی روشنی کو چھین لے گی۔ کیسے؟ کہ جب ان کی روح کھینچ لی جائے گی، بدن سے نکال لی جائے گی، تب یہ روشنی ختم ہو جائے گی۔ نہ ان کو وہ روشنی دنیا میں فائدہ دی اور نہ آخرت میں کام دے گی، آخرت میں تو کوئی صلہ ملے گا ہی نہیں۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اندھیرے میں چل رہا ہے اور اس کو راستہ دیکھنا ہے تو وہ آگ جلا لیا، لکڑی جلا لیا کہ لکڑی میں جو آگ جل رہی ہے اس کی روشنی سے وہ راستہ دیکھتا دیکھتا چلے، لیکن کب تک دیکھے گا؟ اس آگ کے جلنے کی بھی ایک حد ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گے جب تک ہی وہ آگ جلے گی، اللہ تعالیٰ اچانک اس آگ کو، اس روشنی کو ختم کر دیے اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیے، کھڑے رہ گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ثم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس یہ لوگ رجوع نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، کبھی بھی یہ لوگ لوٹنے والے نہیں، یہ رجوع نہیں ہونے والے، کیونکہ ظاہر کچھ کرتے ہیں اور باطن میں کچھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر کوئی انسان تھوڑا سا بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے، ظاہر کچھ کر کے باطن کے ساتھ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ بندے سے فرماتا ہے میری طرف 1 قدم تو آئے گا، میں تیری طرف 10 قدم آگے بڑھاؤں گا، لیکن میری طرف آ کر تو دیکھ سچے دل سے۔ یہاں تو دل کی سچائی ہے ہی نہیں منافقوں کی، یہاں تو دل سے جھوٹے ہیں،
صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ وہ فائدہ کیا تھا معلوم ہے؟ کہ مسلمان جب جنگ کرتے تھے مال غنیمت ملتی تھی تو ان کے ساتھ جاتے تھے، مگر جنگ جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کرتے تھے، کافروں سے لڑتے نہیں تھے، خالی ساتھ میں جاتے تھے۔ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا اس میں حصہ لگانے کے لیے، دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ہم کو بھی کچھ مل جائے گا، اور مل جاتا تھا کیونکہ وہ زبان سے اقرار کیے تھے نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیا جاتا تھا انہیں کیونکہ ان کے ظاہر پر فیصلہ کیا جاتا تھا کہ یہ زبان سے اسلام قبول کیے، اور دل کا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑ دیا جاتا تھا کہ ان کے دل کے حال کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تھی منافقوں کی مثال۔ آگے ایک دوسری مثال دی جا رہی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ ان کی ایسی بھی مثال ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہو اور اس میں اندھیریاں ہوں، گرج ہو، بجلی کڑک رہی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت۔ یہ لوگ موت کے اندیشے کے سبب اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں، ڈال رہے ہیں کہ کہیں بجلی کی کڑک کی وجہ سے اس کی آواز سے ہم مر نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ تو کافروں کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کی روشنی زبان سے جو کلمہ وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کی روشنی اتنی ہی دیر ہے، یہ ایمان کی روشنی جو ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے بجلی چمکتی ہے اندھیری رات میں تو کتنی دیر کے لیے روشن ہوتی ہے جگہ، بس اتنی دیر کے لیے وہ روشنی ان کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ان کو ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمارے بارے میں کسی کو معلوم نہ پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مثال بھی ایسی دیے کہ جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، تیز بارش ہو رہی ہو، اور رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور اس میں بجلی بھی چمک رہی ہے، گرجدار آواز بھی ہے بادل کی، اور یہ اپنے کانوں میں انگلی ڈالے ہیں موت کے ڈر سے کہیں مر نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کافروں کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوئی تو اس میں چلنا شروع کر دیا، جیسے بجلی چمکی راستہ دکھا چلنا شروع کر دیا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ جب دیکھتے کہ اسلام کو غلبہ ہونے لگا، اسلام کو کا نور پھیلتا ہوا نظر آنے لگا تو اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں۔ لیکن جب دنیا کی محبت زور پکڑتی ہے اور دنیاوی فائدے کفر کے اختیار کیے رہنے میں نظر آتے ہیں تو پھر وہاں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے اور ایمان کی طرف بڑھنے سے رک جاتے۔ اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کی طرف بڑھنا، اس کا دین قبول کرنا لازم ہے۔ وہ چاہے تو سننے کی طاقت، دیکھنے کی ساری قوت کو ختم کر سکتا ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے کان کی سماعت چھین سکتا ہے، دیکھنے کی طاقت بصارت کو چھین سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر طاقت ہے، قدرت ہے، لیکن ہم سورہ فاتحہ جب پڑھے تھے، جب ہی پڑھے تھے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر، خاص طور پر امت محمدیہ پر رحمان کی صفت کو ظاہر کیے ہوئے ہیں کہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی پوجا کرے یا نہ کرے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہ سب کو سلاتا ہے، اٹھاتا ہے، وہ سب کے لیے سورج کی روشنی کو پھیلاتا ہے، وہ سب کے لیے ہوا چلاتا ہے، وہ سب کے لیے بارش نازل کرتا ہے، وہ سب پر اپنی مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی اللہ رحمان ہے، اور یہ رحمان کی صفت اللہ کافر کو بھی دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے، چاہے اس کے ہو نہ ہو، لیکن اللہ سب پر اپنی رحمانیت کو ظاہر کیے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، چاہے تو اللہ نہ بھی نہ کر دے، بجلی کی چمک سے ان کی بینائی چھین لے کہ یہ بندے تو صرف زبان سے بول رہے ہیں، دل سے نہیں مان رہے مجھ کو۔ اللہ اگر چاہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ بہت مہربان ہے۔ تو دنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بیج جو جیسا لگائے گا ویسا اس کو پھل
آخرت میں ملے گا. تو اس لیے اللہ دنیا میں گرفت نہیں فرما رہے, دنیا میں اللہ ڈھیل دے رہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل اس لیے دیے ہے کہ میرا بندہ جو چاہے جیسے چاہے اچھا اور برا دونوں راستہ دکھا دیا, جس پر چلنا اس کو اچھا لگے چلے. اگر اچھے راستے پر چلے گا تو اس کی زندگی اور آخرت بنے گی, غلط راستے پر چلے گا تو اس کی آخرت بگڑے گی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں فرماتے کہ فوراً گناہ کیا اور اس کو سزا دے دی جائے, نہیں دیتے. اگر اللہ چاہے تو سب چھین لے, سماعت چھین لے, بصارت چھین لے, سننے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت, اللہ سب چھین کے اندھا بہرا بنا سکتا ہے, لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, کوئی نہیں روک سکتا اللہ کو. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت طاقت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ہم اچھے اعمال کریں, اچھے فیصلے کریں, صحیح راستے پر چلیں. اب امید ہے کہ آپ لوگوں کو اتنی باتیں میری سمجھ میں آئی ہوگی. 2 رکوع مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور منافقوں والی صفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.